الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ انقلابات جہاں واعظ ہیں، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی 3 آیات، آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور پھر اس رحمت کے بعد ثم نزعناها من، پھر ہم اس سے وہ اپنی رحمت واپس لے لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو انسان بڑا نا امید اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انسان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد اس کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ذهب السیئات عنی، مجھ سے ساری برائیاں ختم ہو گئی ہیں، دور ہو گئی ہیں، انہ لفرح فخور، تو انسان اترا کر شیخیاں بگارنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس آیت میں لفظ انسان کا ذکر ہے، اور انسان سب کو شامل ہے، کافروں کو بھی شامل ہے، ایمان والوں کو بھی شامل ہے، انسان سب کو شامل ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قرآن پاک جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے کتاب، یہ بھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس لیے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور انسان سے مراد وہ ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک اور کافروں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی امیہ المخزومی، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کو شامل ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت انسان کی ایک طبی عادت قبیحہ کو ذکر فرماتے ہیں، ایک طبی انسان کی بری عادت کو اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر آخری آیت میں اللہ رب یہ بھی ذکر فرمائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن میں یہ عادت نہیں پائی جاتی، ان کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ انسان کی طبی حالت یہ ہوتی ہے، طبی عادت یہ انسان کی ایک طبی قبیح عادت، بری عادت یہ ہے
انسان بس اپنے حال کو دیکھتا ہے، بس موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں اور اپنی موجودہ حالت پر ہی بس مست ہو جاتا ہے، اور اگر جو موجودہ حالت ہے اچھی حالت ہے تو اسی پر کھاتا پیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے تو اسی پر مست ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے نا بس یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ کہتا ہے کہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے، میرے فن کی وجہ سے، میرے ذاتی کمال کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ اور اگر موجودہ حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، موجودہ حالت اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ بس ناشکرا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتا ہے، یہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں جس پر یہ سارے حالات آئے ہوئے، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے موجودہ حالت پر فخر، تکبر، غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے مستقبل کی طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے، مستقبل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو پہلی امتیں ہیں، ماضی میں جو امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات قرآن پاک میں جگہ بجگہ ذکر فرمائے۔ کیوں ذکر فرمائے؟ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ حالت سے پہلی حالت کو دیکھے۔ ہر صحت مند کو چاہیے کہ دیکھے کہ پہلے کبھی میں بیمار بھی ہوا تھا۔ ہر سائیکل والے کو چاہیے کہ دیکھے اپنی پہلی حالت کہ پہلے میں پیدل چلتا تھا، میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ اب گاڑی والے کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ پہلے میرے موٹر سائیکل والے کو یہ چاہیے کہ دیکھے پہلے میرے پاس سائیکل ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، اب میرے پاس موٹر سائیکل آ گئے، پہلے میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا۔ گاڑی والے کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ پہلے میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، گاڑی کوئی نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی بھی عطا فرما دی ہے۔ اور اس طرح اپنی پہلی حالت کو پر نظر دلائے، کرائے کہ اپنے مکانوں والوں کو چاہیے کہ دیکھیں پہلے ہم ایسے ہوتے کہ کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی پہلی حالت پر لازمی نظر رکھے، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ عاجزی اور شکر پیدا ہوتا ہے۔ محمود بادشاہ تھے، ان کا ایک خاص غلام تھا ایاز، وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ باقی جو وزیر تھے انہوں نے اپنا وزیر اس کو بنایا ہوا تھا، باقی جو اس کے وزیر تھے بادشاہ کے اس سے بڑے چلتے تھے ایاز سے، کہتے کہ ہم سے بادشاہ اتنی محبت نہیں کرتا ہے، اتنا پیار نہیں کرتا ہے، تو اس سے اتنی محبت اور پیار کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ نے اس کی شکایت لگائی ایاز کی، تاکہ اس کا مرتبہ بادشاہ کی نظر میں کم ہو جائے۔ شکایت یہ لگائی کہ بادشاہ سلامت، اس نے اپنے صندوق میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے صندوق میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، جب بھی یہ فارغ ہوتا ہے تو اپنے کمرے میں جاتا ہے، کنڈی لگاتا ہے اور صندوق کو کھول کر دیکھتا ہے، اس میں اس نے کچھ چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے آپ کی، تاکہ بادشاہ سلامت اس سے متنفر ہو جائے اور اس کو وہ مرتبہ جو پہلے ہے وہ ختم ہو جائے اس کا۔ باقی وزیر جلتے تھے، حسد کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے اس سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جی تم کہتے مجھے تو اس پر شک نہیں ہے، یہ تو میری کافی عرصے سے میری خدمت میں ہے، میرا وزیر ہے، مجھے اس پر بڑا اعتماد ہے، یہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی چوری کی ہو۔ نہیں، وزیروں نے چھوڑا ہی نہیں بادشاہ کہ نہیں، بادشاہ سلامت کی چیکنگ کر لیں، اس کا صندوق کھول کے دیکھ لیں، کچھ نہ کوئی ضرور ہے اس کے پاس۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اصرار کرتے ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب اس کو کہا کہ جی آپ صندوق کی چیکنگ کراؤ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ میرا بہت پرانا راز ہے، تو آپ کی مہربانی کہ آپ اس کو چیک نہ کریں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، باقی وزیر جو ہے وہ مجھے انہوں نے بدگمان کر دی ہے اور ان کا اصرار ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت چیکنگ کر لیں، آپ کو اگر ارادہ ہے آپ کا۔
بادشاہ نے جب اس صندوق کی چیکنگ کی تو دیکھا اس میں ایک نا بالکل پرانا سا جوڑا پڑا ہوا تھا کپڑوں کا۔ بادشاہ نے باقی وزیروں کو کہا تم تو کہتے بس اس نے کوئی چوری کی، بڑا کوئی سونا چاندی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس میں پرانے سے کپڑے اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا اپنے وزیر سے ایاز سے کہ تو یہ کیوں اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اتنا پرانا تیرے کپڑوں کا جوڑا ہے، اب تو ماشاءاللہ میرا وزیر ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، مال و دولت ہے، اچھے کپڑے لباس ہے، تو اس کو کیوں تو نے رکھا ہوا ہے صندوق میں، اور اس کو تو کیوں دیکھتا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ میں جب اپنی موجودہ حالت کو دیکھتا ہوں نا تو میرے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنی دولت ہے، بادشاہ کا خاص وزیر ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، عمدہ عمدہ لباس ہیں، پوشاک ہیں، سب کچھ ہے، تو میرے دل میں جب تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں جا کر اپنے صندوق کو کھول کے اپنے پرانے زمانے کے غربت کی حالت کے کپڑوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں جو ہے وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کتنا مجھ پر شکر ہے کہ وہ بھی حالت تھی کہ جب میرے پاس یہ لباس ہوتا تھا، اور آج اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ بادشاہ سلامت اس سے اور خوش ہوا اور اس کو اور اپنا مقرب بندہ جو ہے وہ بنا دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی موجودہ حالت کو بھی دیکھے اور مستقبل کے بارے میں فکر کرے۔ موجودہ حالت کو دیکھے گا تو انسان کے اندر شکر پیدا ہوگا، اور اگر دکھ کی حالت ہے، موجودہ حالت غم کی حالت ہے اور پریشانی ہے، بیماری ہے، تو بندہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اس دکھ کو سکھ سے تبدیل فرما دیں گے، میری پریشانی کو راحت سے تبدیل فرما دیں گے، اور میری بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور جب نعمتیں چکھاتے ہیں انسان کو، تو اس سے یہ دیکھیں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں انسان کو، چکھانے کا کیوں کہا؟ چکھنا تھوڑی سی کہتے ہیں، تو چکھنا پھر چھوڑ دینا چیز کو، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم پوری نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ بھی عارضی ہیں، یہ صرف چکھنے کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ چکھنے کے لیے، تھوڑی سی ہیں، چکھنے کے لیے ہیں۔ اصل نعمتیں جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھی ہوئی، وہ اصل نعمتیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں صرف چکھنے کے لیے ہیں تاکہ ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کی مصیبت، پریشانی، بیماری، دکھ، یہ بھی صرف ایک چکھنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقی اور اصلی دکھ، بیماری، تکلیف وہ تو جہنم کی تکلیف ہوگی۔ کس کی تکلیف ہوگی؟ جہنم کی تکلیف ہوگی۔ تو یہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انسان کو چاہیے کہ کوئی چکھے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے اور ایسے اعمال کرے تاکہ اس اصل جو عذاب کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، دکھ کی جگہ ہے، اس سے انسان بچ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون سا لفظ ذکر فرمایا؟ چکھنے والا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون سا؟ اذقنا کہتے ہیں چکھنے کو۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری آیت میں ذکر فرمایا ہے، پہلے تو یہ ذکر فرمایا ہے انسان کی ایک طبی فطری ایک بری عادت کو ذکر فرمایا ہے کہ انسان بس اپنے حال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کے اندر یہ عادت نہیں پائی جاتی۔ وہ کون سے میرے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے۔ صبر کیسے کہتے ہیں؟ دو صفتیں جن میں پائی جائیں گی، ایمان لانے کے بعد دو صفتیں پائی جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں ان میں یہ بری عادت نہیں پائی جائے گی۔ کون کون سی دو صفتیں ہیں؟ ایک فرمایا صبر، کیا صفت ذکر فرمائی؟ صبر۔ صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر اردو میں تو صبر کہتے ہیں بس رک جانا، صبر کر بھائی، برداشت کرنے کو صبر کو۔ عربی زبان میں صبر کا لغوی معنی ہے کہ رکنے کو اور کسی چیز کے باندھنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو روکنے کو اور باندھنے کو صبر کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں صبر کہتے ہیں ہر اس اپنی نفس کو ہر اس غلط خواہش سے روکنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔
اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. تو اس میں ساری حرام چیزوں سے بچنا آ گیا ہے، ساری حرام چیزوں سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام کمانے سے، ٹھیک ہے، حرام اولاد سے، حرام کاموں سے، سارے کے سارے اس میں آگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد انہیں صبر اختیار کیا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو ان نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. اور ساتھ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کون سے اعمال کیے؟ نیک اعمال. نیک اعمال میں سارے اعمال آگے، نیک اعمال سارے خیر کے کام، سارے نیک اعمال آگے ہیں. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، یہ سارے کے سارے اس نیک اعمال میں آگے. تو اللہ فرماتے ہیں جن ایمان والوں میں یہ دو صفات پائی جائیں گی، ایک صبر کی صفت اور دوسری عمل صالح کی صفت. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں یہ جو بری عادت ہے کہ اپنے حال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ عادت ان میں پھر نہیں پائی جائے گی، یہ عادت ان میں نہیں پائی جائے گی. یہ ایمان والوں پر اگر کوئی دکھ آئے گا، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی بیماری آئے گی تو یہ صبر سے کام لیں گے. کوئی پریشانی آئے گی، کوئی فقر و فاقہ آئے گا، صبر سے کام لیں گے، بولیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور جب راحت آئے گی اور سکھ آئے گا، چین آئے گا اور حلال مال و دولت کی فراوانی آئے گی، صحت ملے گی، کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے گی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، ان کو معاف فرما دیں گے. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنے سے محفوظ فرمائے، اور اپنے ماضی پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر دوڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مستقبل کی طرف بھی ہمیں نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صابر و شاکر بندہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان 3 آیات کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ترجمہ اعوذ باللہ کا کریں جی آپ؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رہا. میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا، اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنی جانب سے، اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے، اپنی جانب سے چکھاتے ہیں. کیا چیز چکھاتے ہیں؟ رحمتاً، رحمت، فضل، چین، سکھ، صحت، ساری رحمت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا؟ ثم نزعناها من، پھر جب ہم اس اپنی رحمت کو انسان سے واپس لے لیتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، انسان بڑا نا امید، کفور نا شکرہ بن جاتا ہے. نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے. نا امید اور نا شکرہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اللہ نے واپس لے لی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دیں گے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم انسان کو اپنی نعمتیں چکھاتے ہیں، بعد ضراء مستہ، ایسی تکلیف کے بعد جو انسان کو پہنچی ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ یعنی تکلیف ختم ہو گئی اور اب اللہ ٹھیک ہو گئے، تو انسان کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہتا ہے مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئی ہیں، مجھے ساری برائیاں دور. سمجھ بیٹھتے ہیں بس یہ میرے پاس جو اب نعمت ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. کہتے بس اب مجھ سے کوئی میرے پاس کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں انہو لفرح فخور، یہ انسان لفرح اترا کر، فخور شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، یعنی متکبر بن جاتا ہے. الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا.
وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے اولئک لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.